ایران کی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات، تل ابیب، حیفا میں مقبوضہ بیت المقدس اور دیگر مقامات پر تباہی، متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم متعدد میزائل روکنے میں ناکام۔ حیفا پاور پلانٹ پر میزائل لگنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ میزائل حملوں میں وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی۔ ایران کے تازہ حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک، 90 زخمی۔ اسرائیلی آبادکاری، مقبوضہ علاقے خالی۔ ایران کا انتباہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حملے میں نئے طریقے استعمال کیے جس کی وجہ سے اسرائیلی نظام ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگے۔ میزائل حملوں میں تل ابیب، حیفا، کریات گیٹ، تامرہ، قیصریہ میں ہر طرف تباہی۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید، 1300 سے زائد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فردو پلانٹ کے قریب دھماکوں کے بعد 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ تہران میں پانی کی مرکزی پائپ لائن دھماکوں سے پھٹ گئی۔ اسرائیل کے ایران کے 21 شہروں پر فضائی اور میزائل حملے۔ ایرانی کمانڈرز کے مطابق 100 اسرائیلی ڈرونز اور کواد کاپٹرز ناکارہ بنا دیے۔ اسلام شہر سے موساد کے ڈرون فیکٹری پکڑی۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے قریب میزائل حملہ، امریکی سفارت خانے کی عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، تمام سفارتی اہلکار محفوظ رہے۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ اور قونصل خانے آج بند رہیں گے۔ ایرانی موساد کے ایجنٹ اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد آج سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسماعیل فکری اور حساس معلومات دشمنوں کو فراہم کرنے کا الزام تھا اور وہ 2 موساد افسران سے رابطے میں تھے۔ کینیڈا میں G7 سربراہ اجلاس کا آغاز۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ایجنڈے میں سر فہرست ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی G7 اجلاس میں شریک۔ ٹرمپ کی ایران پر اسرائیل کے حملوں کی حمایت۔ جاپان نے اسرائیلی حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ یورپی رہنماؤں کا ایران کو وجہ تنازع قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی ایران کو مذاکرات میں واپس آنے کی پیشکش۔ ایران اسرائیل جنگ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت، عالمی قوانین کی خلاف ورزی، عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدے سے پر امید ایران اور اسرائیل جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران اور اسرائیل معاہدہ کریں گے جیسے بھارت اور پاکستان کو معاہدے پر آمادہ کیا تھا۔ پاک بھارت تنازع میں عقل سے فیصلہ کیا گیا، دونوں ملک رک گئے۔ حالت جنگ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے ثالث قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا، تہران حملے کے دوران مذاکرات نہیں کرے گا۔ اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے۔ عمان اور قطر سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ سے بات کریں۔ ایرانی عہدیدار کی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ہمارا مقصد نہیں۔ اسرائیل ایران کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہم اسرائیلی جارحیت سے ڈرنے والے نہیں۔ امریکہ کا اسرائیلی حملوں میں براہ راست ملوث ہے، سخت جواب دیں گے۔ ایرانی صدر کا اعلان۔ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا، ایران جنگ کا خواہاں نہیں، اسرائیلی حملے جاری رہے تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ صہیونی ریاست نے جنگ مسلط کر دی، عوام بحران کے دوران صبر سے کام لیں۔ متحد ہو کر اسرائیل جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کسی پر غلبہ نہیں چاہتے، ہم جارحیت کرنے والے نہیں۔ امریکہ اسرائیل کو حملوں کی اجازت دے کر غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ اپنے وجود کی بقا کے لیے جو ضروری ہوا کریں گے۔ ایران سے پہلا خطرہ جوہری، دوسرا میزائل ہے۔ ایران کو اسرائیلی شہریوں کے قتل کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ سوچیں، اگر ایران جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ہم نے اسی خطرے کے پیش نظر ایران پر حملہ کیا۔ خفیہ معلومات ہیں، ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا بیان۔
ईरान से पाकिस्तानियों का इनखला जारी, गुज़श्ता रोज़ 450 ज़ायरीन को वापस भिजवाया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 150 से ज़ायद तलबा को ईरान से वापस लाया जाएगा। ईरान में पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारी सिफारती मिशन से राब्ता नहीं करते। दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से होशियार रहना चाहिए। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगाम एटमी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो आलमी एटमी ज़वाबित से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसराइल एटमी अदम फैलाव के माहिदे NPT का फ़रीक नहीं है। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए ख़तरनाक सूरत हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। पंजाब का आइंदा माली साल का 5,365 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए से तजावुज़, नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तलिफ जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में तालीम और सेहत पर ज़्यादा फोकस, सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 120 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% पेंशन में 5% इजाफा तजवीज़। पंजाब का टैक्स फ्री बजट होगा। जल्द बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। हमने ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीते। हम पर उम्मीद है पंजाब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। जब भी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वो मुस्लिम लीग नून ने ही कराए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। जज के तबादले के अमल में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वही खत्म हो जाएगा। जज रजामंदी दे भी दें, इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। जिस हाई कोर्ट में जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तबादला पर इनकार कर दे तब भी जज का तबादला नहीं हो सकेगा। अदालत में सारी बात सदर के इख्तियार पर हो रही है। अदलिया में कोई डेपुटेशन जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का उसूल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जज सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स, अगर जुडिशल काउंसिल जज को बरतरफ करने की सिफारिश करे तो सदर को इस पर अमल करना होगा। सियासी हुकूमत की एडवाइस पर सदर को ज़हन अप्लाई करना होगा। दरखास्त गुजार जजिस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी।